دین مولانا بلال احمد رحمانی کے ذریعے تھے، مجھے اقبال کا ایک پھر شعر یاد آیا۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو حضرات گرامی قدر، آپ خطابت کے اس دنیا میں جن خطبہ کو آپ سماعت کرنی ہیں، ان میں ایک ہمارے سامنے صوبہ بہار کے مشہور و معروف عالم دین، فصیح اللسان و بلیغ البیان، خطیب العصر حضرت مولانا مفتی اقبال احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، استاد حدیث مدرسہ اسلامیہ جامع العلوم چندوارہ مظفرپور ہیں۔ تو میں حضرت دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اپنے ناصحانہ کلام سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی اقبال احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا معه، وقال الله تبارك وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا، صدق الله العظيم۔ وعن المقداد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى على ظهر الأرض بيت بدر ولا ببر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل، إما يعزهم فيجعلهم من أهلها وإما يذلهم فيدينون لها، قلت فكان الدين كله لله، رواہ احمد ابن حنبل فی مسندہ۔ دوستو اور بزرگو، جس وقت مولانا مفتی جمال اکبر صاحب نے ہفتہ 10 دنوں پہلے مجھے دعوت دی تھی، اس وقت بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آنکھ کے آپریشن کا مرحلہ بالکل سامنے تھا، اور آج بھی دوپہر میں جب وہ یاد دہانی کے لیے تشریف لے گئے تو بالکل میں پابرکاب تھا ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے کہ کل سے طبیعت زیادہ ہی کچھ بگڑی ہوئی تھی، بہت زیادہ چکر، بہت زیادہ کمزوری، اور جیسے معلوم ہوتا تھا کہ دماغ بالکل کھوکھلا سا بنا ہوا ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ شام کو جب انہوں نے پھر رابطہ کیا تو تقریر اور بیان سے میں نے معذرت چاہ لیا تھا، اور انہوں نے بھی دبے انداز میں میری معذرت قبول فرما لیا تھا۔ اب ابھی آیا تو صرف اشتہار میں نام ہونے کی وجہ سے
کہ لوگوں کو یہ بدگمانی نہ ہو کہ یہ مولوی حضرات دعوت قبول کر لیتے ہیں اور عین موقع سے دھوکہ دے دیتے ہیں، تو وہ بدنامی صرف میری نہیں ہوتی بلکہ علماء کے طبقہ کی اور جماعت کی بدنامی ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ حاضری لگانے کے لیے میں حاضر ہو جاؤں گا، لیکن تقریر و بیان کا شاید متحمل نہ ہو سکوں۔ غیر متوقع طریقے پر ابھی میرا نام لے لیا گیا۔ بہرحال ابھی جناب عزیز محترم مولانا بلال صاحب نے آپ کے سامنے تمہیدی گفتگو فرمائی اور بہت لاجواب گفتگو فرمائی۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن و دل میں یہ بات اب آتی ہے کہ مدارس کا جال تو پھیلا ہوا ہے، گلی گلی کوچہ کوچہ محلہ محلہ مدرسہ ہے، پھر یہ نئے نئے مدارس کے قیام کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جن لوگوں کے سامنے مستقبل کے خطرات ہیں اور جن لوگوں کی نگاہیں دور رس ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مدارس کی چاہے وہ بڑے دارالعلوم کی شکل میں ہوں یا چھوٹے چھوٹے مکاتب قرآنیہ اور وہ مکاتب جہاں لڑکوں اور بچوں کے قیام کا اور مطبخ کا نظم نہیں بھی ہے، وہ بھی کتنی اہمیت رکھتے ہیں اور ان کی کتنی ضرورت ہے۔ اور یہ ضرورت ہمارے اور آپ کے لیے ہے، ہمارے اور آپ کی نسلوں کے لیے ہے، ہمارے اور آپ کی اولاد کے لیے ہے۔ دیکھیے، عام طور پر یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ اسلام کے اوپر بڑا خطرہ ہے، اسلام کے لیے بہت پریشان کن دور آ رہا ہے، اسلام کے اوپر کوئی خطرہ نہیں ہے، اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ منتخب اسلام ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کا کوئی ماننے والا ہو، کسی بھی دین و دھرم کو لے کر کے وہ اللہ کے جناب میں حاضر ہو، وہ مقبول نہیں ہوگا۔ قبول تو یہی دین اسلام ہے۔ یہ دین قدیم ترین اور سب سے پہلا دین ہے جو اس روئے زمین پہ دین کی حیثیت سے متعارف ہوا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا دین اسلام ہی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دین اسلام کی تبلیغ کی، اسی کے لیے اس دھرتی پہ بھیجے گئے۔
تمام انبیاء علیہم السلام نے اسلام ہی کی تبلیغ کی، اسلام ہی کی تعلیم دی۔ تو یہ انتہائی قدیم اور پرانا دین ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کا دین یہی دین اسلام ہے۔ اصول اور کلیات کے اندر سارے کے سارے متفق ہیں، حالات اور زمانے کے اعتبار سے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں ہوتی رہیں احکامات کے اندر، ورنہ جو بنیادی عقیدے ہیں، اعتقادیات اور ایمانیات کا جہاں تک تعلق ہے، وحدانیت کا، رسالت کا، ایمان بالآخرت کا، جنت و جہنم کا، بعث بعد الموت کا، مرنے کے بعد دوبارہ جلائے جانے کا، میدان محشر میں سبوں کے اکٹھا ہونے کا، حشر و نشر کا، حساب و کتاب کا، میزان کے قیام کا اور عذاب و ثواب کا، تمام انبیاء علیہم السلام کے یہاں یہ بنیادی عقیدے پائے جاتے ہیں، اس میں رتی برابر فرق نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تو اصل یہی دین ہے۔ دین پہلے بھی اسلام تھا اور انبیاء آتے رہے، سب سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا، اور حجۃ الوداع کے موقع سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوپر یہ آیت پاک نازل کر کے اس دین کی جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا، گویا پیدا ہوا بچہ اور پروان چڑھتا رہا، بڑھتا رہا، اس کے اندر تغیرات پیدا ہوتے رہے، یہاں تک کہ عنفوان شباب کو پہنچ گیا، اپنی کڑیل جوانی کو پہنچ گیا۔ اب اس کے بعد اس کے اندر کوئی بڑھوتری نہیں اور اس کے اندر اب کوئی کمی بیشی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حجۃ الوداع کے موقع سے آیت پاک نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو بالکل کامل و مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت تام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا۔ اسی لیے یہ بھی اعلان فرما دیا گیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسلام کے علاوہ کوئی دین، کوئی دھرم مقبول نہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام بلند ہو کر رہے گا، مغلوب نہیں ہوگا، اسلام کے اوپر کوئی خطرہ نہیں۔ اسلام کے بارے میں یہ ابھی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، مسند امام احمد بن حنبل کی، جسے حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا یبقى علی ظہر الارض، روئے زمین کے اوپر، بیت مدر ولا وبر، کوئی کچا پکا مکان، کوئی کچا پکا مکان، پختہ ہو، پھوس کا ہو، وادیوں کے اندر ہو، شہر کے اندر ہو، گاؤں دیہات کے اندر ہو، لا يبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام
مگر اللہ تعالی کلمہ اسلام کو وہاں داخل کر کے رہے گا، بعز عزیز او ذل ذلیل، یا تو آدمی عزت کے ساتھ اس کو اختیار کرے گا دین اسلام کو، کلمہ اسلام کو، یا ذلت کے ساتھ اس کو قبول کرنے پر اور ماننے پر مجبور ہوگا۔ اما یعزهم فیجعلهم من اہلہا، اللہ عزت عطا فرمائے گا اور لوگوں کو اسلام کا اہل بنا دے گا کہ لوگ اپنی خوشی سے رغبت کے ساتھ ادیان و مذاہب کا تقابلی مطالعہ کر کے اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر کے اسے قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں عزت دے گا، باعزت طریقے پر وہ اس میں داخل ہوں گے۔ وَإِمَّا يُعِزُّهُمْ، اور یا پھر وہ قہر و غلبہ کی وجہ سے، اسلامی تسلط کے ذریعے سے اسلام کے سامنے سرنڈر کریں گے اور اسلام میں داخل ہو کر رہیں گے۔ حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ پوری حدیث سنی تو حضرت مقداد نے جوش میں فرمایا فَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تب سارا دین اللہ کے لیے ہو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو میں نے یہ کہا کہ اسلام کے اوپر کوئی خطرہ نہیں ہے، اسلام فنا ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، خطرہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے، مسلمانوں کے اوپر ہے، اسلام کے اوپر نہیں۔ اسلام روئے زمین پہ باقی رہے گا، اور جس دن اسلام کا کلمہ پڑھنے والے لوگ روئے زمین پہ باقی نہیں رہیں گے تو حدیث شریف کے اندر آقا مدنی سرور دو عالم تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، روئے زمین پہ جب تک ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا قیامت نہیں قائم ہو۔ اسلام کا کلمہ، وحدانیت کا کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ، یہ اس پوری کائنات کے جان کی جان ہے، پوری کائنات کے بقا کے لیے روح ہے۔ جب تک اسلام کا کلمہ پڑھا جاتا رہے گا اس دنیا کو فنا نہیں ہے۔ جب کوئی اس کلمہ کا پڑھنے والا باقی نہیں رہے گا تو دنیا فنا ہو جائے گی، اور یہ چاند اور سورج اور یہ پوری کہکشانی نظام اور یہ دنیا ساری کے ساری توڑ پھوڑ کر کے ختم کر دی جائے۔ تو میرے دوستو، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ہاں، مسلمان خطرے میں ہو سکتے ہیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کو توڑنے کی وجہ سے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان خطرے میں ہیں۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے سروں پہ اللہ تبارک و تعالی نے، ان کے کاندھوں پہ اللہ تبارک و تعالی نے تبلیغ دین کا فریضہ عائد کیا تھا، ان کے کاندھوں پہ تبلیغ کی ذمہ داری ڈالی تھی، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے امامت و پیشوائی کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو اقوام عالم کے لیے برپا کی گئی ہو۔ تأمرون بالمعروف، تمہاری ذمہ داری نیک کاموں کا حکم کرتے رہنا اور برے کاموں سے روکتے رہنا، اور اللہ کی ذات پر خود بھی اپنے
جیتے جی ایمان رکھنا تھا۔ یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر ڈالی، اور امامت و سیادت، دنیا کی قیادت، دنیا کے کی پیشوائی اور اقوام عالم کی راہبری کی ذمہ داری، یہ جہالت کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پس پشت ڈالا، اور ہم دنیا والوں کے لیے ناکارہ سی چیز رہ گئے۔ ہم نفع بخش نہیں رہے دنیا والوں کے لیے۔ جب ہم سے دنیا والوں کو کوئی نفع نہ پہنچے تو ظاہر ہے کہ آپ جو چیز نفع بخش نہیں ہوتی اسے ختم کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں۔ جو بیل ہل میں جتنے کے لائق نہیں باقی رہ گیا تو وہ چلا جاتا ہے کمو کے طبیلے میں۔ آم کا درخت ہر سال پھل دیتا ہے، تو آپ آم کے درخت کی آبیاری کرتے ہیں، ہر سال اس کے اندر چونے لگاتے ہیں، اس کے گرد گڈھا کھودتے ہیں، اس کے اندر مسالے اور کھاد ڈالتے ہیں، اور اس کو پروان چڑھانے کی اور اس کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کیلے کا درخت ایک سال پھل دینے کے بعد بیکار ہو گیا، تو آپ ایک سال پھلنے کے بعد بھی کیلے کے درخت کو باقی رکھتے ہیں؟ نہیں، ایک سال اس نے پھل دے دیا، اب وہ ناکارہ ہو گیا، کاٹ کر کے پھینک دیا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے سروں میں سرخاب کا وہ ہمارے جسم میں سرخاب کا پر لگا ہوا نہیں ہے۔ یہ یہود و نصارہ نے جس طریقے سے کہا تھا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، لگتے جگر ہیں، محبوب ہیں، اس لیے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، اور اگر چھو بھی لیا تو معدود چند دنوں، گنتی کے چند دنوں۔ یہ ہماری کوئی ٹھیکیداری نہیں ہے، یہ جنت ہماری خریدی ہوئی نہیں ہے، اور ہم اللہ کی اولاد نہیں ہے یہودیوں اور نصارہ کے دعوے کی طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام تر بدعملیوں کے باوجود ہمیں دنیا میں باقی رکھے۔ تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ آپ نے فتنہ تاتار کا واقعہ سنا ہے، تاریخ کے اندر آپ نے پڑھا ہے۔ ایک دن کے اندر بغداد کے اندر اور عراق کے اندر 12 لاکھ مسلمانوں کی لاشیں شمار کی گئی تھی۔ کن لوگوں نے خون سے، مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے تھے اور خون کی ندیاں بہائی تھی، اور کن لوگوں نے وہ خون کی ہولیاں کھیلی تھی بغداد کے اندر۔ لیکن اقبال کیا کہہ گئے؟ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ وہ زار کی قوم اور وہ تاتاری، وہ کافر کی اولاد جنہوں نے آ کر کے اور عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی،
اور دینی اور مذہبی کتابوں سے انہوں نے دجلہ اور فرات کے اوپر پل بنا دیے. کئی مہینے تک دجلہ اور فرات کا پانی بالکل سیاہ ہو کر کے بہتا رہا اسلامی کتابوں کے روشنائی کی وجہ سے. لیکن یہ مسلمان صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے. خطرہ مسلمانوں پر آیا، اسلام کے اوپر نہیں. الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام بلند ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں. کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے انہی تاتاریوں کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی، وہ مسلمان ہوئے. اور پھر علامہ اقبال نے کہا کہ کعبے کو بت خانے سے، یعنی کافروں کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان و اسلام کی دولت سے نوازا، اور انہوں نے کعبے کی پاسبانی اور اس کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا، اور بڑے بڑے دینی کام کیے انہوں نے. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ مکاتب قرآنیہ اور یہ مکاتب دینیہ اور یہ مدارس اسلامیہ، جس کی ایک کڑی کے طور پر آج جامعہ اسلامیہ کے اجلاس میں ہم لوگ تشریف فرما ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے دین کی بقا کے ضامن ہے. اسلام کا تو کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا، اسلام قیامت تک رہے گا. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اقبال نہ رہے، ارشاد نہ رہے، اشتیاق نہ رہیں، ثناء الہدیٰ نہ رہیں، بلال نہ رہیں، جمال اکبر نہ رہیں، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اسلام باقی رہے گا. وہ باقی رہنے کے لیے آیا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو مٹا نہیں سکتی. میں ان لوگوں کو بھی کہہ دینا چاہتا ہوں جو یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسلام کو مٹا کر کے اسلام مکت بھارت کا نعرہ لگا رہے ہیں. میرے دوستو، ایک یلغار آئی، طوفان آیا. 1917 کے اندر انقلاب آیا روس کے اندر، اور اس پورے علاقے کی تمام حکومتیں ریت کی ڈھیر کی طریقے سے کمیونزم انقلاب کے سامنے ڈھاتی چلی گئی. اور وہ کمیونزم، اس کا غلغلہ ایسا شروع ہوا کہ معلوم ایسا ہوتا تھا کہ یہ سرخ آندھی امریکہ اور برطانیہ، جرمنی اور فرانس، کسی کے اندر حوصلہ نہیں ہے اور طاقت نہیں ہے کہ وہ سرخ آندھی کا مقابلہ کر سکے. روس کے اندر، جو بعد میں سوویت یونین کے نام سے جانا گیا، وہاں مساجد کے اوپر تالے ڈال دیے گئے. دینی تعلیم حاصل کرنا، یہاں تک کہ ناظرہ قرآن پاک پڑھنا، اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی. کیسی پابندی؟ کہ اگر کسی کے گھر سے قرآن پاک کا ایک ورق اور ایک دو آیت بھی کسی کاغذ کے اوپر لکھا ہوا مل گیا تو پھر پورے گھر کے اوپر بلڈوزر چلا دیا جائے اور سبوں کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے. لیکن میرے دوستو، 75 سال کا بھی عرصہ نہیں بیتا کہ افغانستان کے طفیل میں انقلاب آیا اور وہ سوویت یونین کے تخرے بخرے ہو گئے، اور اسلام وہاں سے پھر نمودار ہوا، زندہ ہوا. مسلمان تو کاٹے گئے، مسلمان تو مارے گئے، لیکن اسلام وہاں سینوں کے اندر اس وقت بھی محفوظ رہا جس وقت
ان کے ایسے ظالمانہ قوانین اور ان کے جبر و استبداد کے شکنجے میں اور پنجے میں مسلمان بالکل ملیا میٹ ہو رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ترکی میں یہ کمال پاشا نے کیا کچھ نہیں کر دیا، لیکن اسلام وہاں سے بھی ختم نہیں ہوا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ مدارس و مکاتب اسلامیہ، یہ دارالعلوم اور یہ دینی تحریکات اور دینی تنظیمات جو بھی جہاں بھی جس انداز پہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اس کو اپنے لیے سرمایہ سمجھیے اور اپنے لیے اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمت سمجھیے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی اولاد کو اس میں داخل کرائیے اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے اور زیور علم سے آراستہ کیجیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیاوی تعلیم نہ دلاویں، اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کی تعلیم نہ دلاویں، آپ بلا شبہ دلاویں۔ ہم کو مفتی کی ضرورت بھی ہے، عالم کی ضرورت بھی ہے، محدث کی بھی ضرورت ہے، قاضی کی ضرورت بھی ہے، ہمیں ادیب کی ضرورت ہے، اردو داں کی بھی ضرورت ہے، عربی داں کی بھی ضرورت ہے، فقیہ کی ضرورت ہے، ائمہ کی ضرورت ہے، خطبہ کی ضرورت ہے، داعیان کی ضرورت ہے، مبلغین کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، سیاست دانوں کی بھی ضرورت ہے، وکلا کی بھی ضرورت ہے، بیرسٹروں کی بھی ضرورت ہے۔ ہمیں انگریزی کے ادیب اور انگریزی زبان و ادب کے ماہرین کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے کاندھے پر اللہ نے اقوام عالم تک دین کے پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ جب تک ہم دوسرے لٹریچروں سے اور دوسری زبانوں سے واقف نہیں ہوں گے تو دین کی صحیح طور پر خدمت نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے دوستو، میں منع اس سے بھی نہیں کرتا، لیکن ہاں، ڈاکٹر ہو اسلامی مزاج کا ہو، انجینئر ہو اسلامی مزاج کا ہو، سائنٹسٹ ہو اسلامی مزاج کا ہو، فلاسفر ہو اسلامی مزاج کا ہو، وکلا ہو اسلامی مزاج رکھنے والے ہوں۔ ایسے نہیں جو قادیانیوں جیسے مرتد ملعون، ان سبوں کو بھی اپنے ملک میں تبلیغ کرنے کی اجازت دے دے سپریم کورٹ پاکستان کا۔ اور ایسے نہیں کہ جیسے دبئی اور متحدہ عرب امارات کے حکمراں 27 ایکڑ زمین مندر بنانے کے لیے اس نے فراہم کر دیا، جس کا ابھی جنوری کے اندر افتتاح ہوا۔ ایسے حکمراں بددین، کافر، مشرک قسم کے، ایسے نہیں، دیندار حکمراں بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء کی، مدارس کی، مکاتب قرآنیہ کی، دینی تحریکات اور دینی تنظیمات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔